اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، میں مسز نازیہ شریف آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کی اردو لٹریچر کی ایک کلاس ہے اور میں آپ کو اردو لٹریچر پڑھایا کروں گی۔ اب جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اسکرین کے اوپر اردو لٹریچر کا سلیبس ہے۔ یہ سلیبس جو ہے یہ میں نے آپ کو گروپ میں بھی سینڈ کر دیا ہے اور اچھی طرح آپ اس کو دیکھیں، اس پر غور کریں۔ اصل میں اردو لٹریچر یا ادب جو ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لٹریچر اور ادب جو ہے وہ اظہار کا نام ہے، ایکسپریشن کا، اور یہ اظہار جو ہے یہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے، مختلف طرح سے ہوتا ہے۔ اس میں مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اور انہی مختلف طریقوں کو ہم ادب کی اصناف کہتے ہیں، جنہیں کہتے ہیں اصناف ادب، اور یعنی یہ ادب کی قسمیں ہوتی ہیں، اصناف جمع ہے صنف کی۔ اور یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ مختلف اصناف جو ہیں ان کو اردو لٹریچر یا اردو ادب کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم جو اردو ادب ہے اس کو دو بنیادی اصناف میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی صنف جو ہے وہ صنف نثر ہے اور دوسری جو ہے وہ شاعری ہے۔ یعنی دو بڑے حصوں میں ہم ادب کو تقسیم کر دیتے ہیں، ایک جو شاعری جو کہ کلام موزوں ہوتا ہے، اور نثر جو کہ کلام غیر موزوں جو ہے اس کو نثر کہتے ہیں۔ اب یہ دو حصے ہیں۔ پہلا ہمارا سلیبس کا حصہ جو ہے وہ اصناف شاعری یا اصناف شعر پر مشتمل ہے۔ تو پہلا ہمارا پوائنٹ ہے شاعری کی روایت، یعنی شاعری کا خصوصی مطالعہ۔ اس میں کچھ سلیکٹڈ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہمیں دی گئی ہیں پڑھنے کے لیے، اور سلیبس بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے اور ٹائم ہمارے کے حساب سے میرا خیال ہے کہ ہم اس کو کر پائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ شہنشاہ غزل شہزادہ غم میر تقی میر کی جو ہے وہ ایک غزل ہے جس کی ہم نے تشریح کرنی ہے، اور ہم نے اس کو تھوڑا سا میر تقی میر کا تعارف بھی ہم نے حاصل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ان کی غزل کی تشریح جو ہے وہ بھی تیار کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسد اللہ خان غالب ہمہ پہلو شاعر ہیں، اور ان کی شاعری میں عالمگیریت اور آفاقیت ہے۔ ان کی ایک غزل جو ہے وہ ہمارے سلیبس میں شامل کی گئی ہے، اس کو ہم اس کی تشریح جو ہے وہ کریں گے۔ تو فی الحال میرا خیال ہے کہ جب تک لاک ڈاؤن ہے ہم یہ پہلا حصہ جو ہے اس کو مکمل کریں گے۔ اور علامہ اقبال کی نظم ہے، آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال شاعر مشرق ہیں، اور جو علامہ اقبال کا شاعری میں مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی اور شاعر کو نصیب نہیں ہوا، اور جتنی شہرت اور عالمگیریت ان کو حاصل ہوئی کسی اور شاعر کو وہ حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد فیض احمد فیض ہیں، جن کی نظم جو ہے وہ تنہائی شامل کی گئی ہے۔ علامہ اقبال کی نظم ہمالہ ہے اور فیض کی نظم جو ہے وہ تنہائی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ چار چیزیں جو ہیں یہ حصہ شاعری میں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بے جز یا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے ناول نگاری کی روایت۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے، اسی لیے میں آپ کو بہت زیادہ کوئی چیزوں کی تفصیل جو ہے وہ نہیں بتا رہی۔ میں ایک ہلکا سا اجمالی تعارف کروانا چاہ رہی تھی تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے اپنے سیمسٹر کے اندر جو ہے سلیبس کو پڑھنا ہے۔ یہ سلیبس جو ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ آدھا سلیبس جو ہے وہ ہم سیمسٹر کے پہلے حصے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کا مڈ ٹرم ایگزام ہوگا۔ اس کے بعد باقی آدھا سلیبس جو ہے وہ ہم پڑھیں گے دوسرے حصے میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا فائنل ایگزام ہوگا۔ تو دوسرا حصہ جو جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے وہ ناول نگاری کی روایت ہے۔ اس میں اردو کے پہلے ناول نگار ڈیپٹی نذیر احمد جو ہیں ان کا ناول توبۃ النصوح شامل کیا گیا ہے۔ اور بچوں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کی اصل ٹیکسٹ یا اصل جو کہانی ہے وہ آپ کے لیے پڑھنی بہت ضروری ہے۔ اب چونکہ چھٹیاں ہیں تو آپ کو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ لائبریری سے آپ یہ لیں اور اس کو پڑھیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں موبائل سے اور نیٹ سے مل جاتی ہیں،
تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو گوگل سے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مل جائیں تو آپ ان کو سرچ کریں اور ان کو پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ آپ یہ جو ناول ہے کم از کم اس کی آپ ایک ریڈنگ جو ہے وہ کر لیں۔ اس کے بعد افسانہ نگاری کی روایت ہے، جس کے اندر 3 افسانے شامل کیے گئے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے، پھر اشفاق احمد سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے نارا، اس کے بعد اشفاق احمد کا افسانہ گڈریا، احمد ندیم قاسمی کا افسانہ الحمدللہ۔ یہ 3 افسانے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے تو پھر ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گی ناول کیا چیز ہوتی ہے، کیسے اس کو پڑھتے ہیں، اس کا اس کے کیا کیا حصے ہوتے ہیں، تکنیکی اعتبار سے اس کو کیسے لکھا جاتا ہے، ان کا پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی، اور پھر میں آپ کو اصل جو ان کی کہانی ہے، جو بھی افسانے وغیرہ شامل کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ پھر اس کے بعد جو آخری ہے وہ ہے خاکہ نگاری کی روایت۔ یہ ممتاز مفتی کا ایک خاکہ اس میں شامل کیا ہے، جلتا بجھتا، جو کہ انہوں نے ابن انشا کے حوالے سے لکھا ہے۔ ابن انشا بھی مشہور شاعر تھے، اور انہی کی شخصیت کے حوالے سے جو ہے وہ جلتا بجھتا انہوں نے لکھا۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے 4 حصوں میں ہم ادب جو ہے اس کو تقسیم کر کے بہت ہی منتخب قسم کا، بہت ہی تھوڑا سا انہوں نے منتخب کر کے سلیبس جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا۔ اب اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اور ہم نے اس کے 2 حصے کرنے ہیں۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم شاعری اور اس کے ساتھ ایک چیز اور، اب وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ افسانے ہیں یا وہ خاکہ ہے، ہم کیا چیز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ابھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کالجز بند ہو گئے ہیں، آن لائن کلاسز ہیں، اور یہ آن لائن کلاسز لینا اور ان لیکچرز کو سننا آپ کے لیے بہت ضروری اس لیے بھی ہے کہ بیٹا یہ چیزیں جو میں آپ کو آن لائن لیکچرز میں پڑھاؤں گی، بعد میں ہمارے پاس شاید اتنا وقت نہ ہو کہ ہم اسے کلاس میں دہرائیں یا میں یہ چیزیں آپ کو دوبارہ پڑھا سکوں۔ اس لیے میرے ذہن کے مطابق یہ پہلے 4 چیزیں جو کہ حصہ شاعری ہیں، یہ شاعری کی روایت ہے، یہ ہم پڑھیں گے، اور اس میں ہم نے یہ 2 نظمیں اور 2 غزلیات جو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ تو یہ آپ کا کام ہوگا کہ آپ نے ان نظموں سے اور ان غزلیات سے ریلیٹڈ حوالہ جاتی اشعار تلاش کر رہے ہیں۔ آپ نے میر تقی میر، اسد اللہ خان غالب، علامہ اقبال اور فیض احمد فیض، چاروں شعراء جو ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، چاہے وہ نیٹ کے تھرو کریں، چاہے کسی کتاب سے کریں۔ نیچے جو ہے وہ مجوزہ کتب دی گئی ہیں کہ یہ کتابیں آپ لے لیں گے تو اس میں سے آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ میٹیریل مل جائے گا۔ اصل میں فی الحال یہ جو آپ کی کلاس ہے اس کے لیے کوئی سلیبس کی کتاب موجود نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو اپنا سلیبس پڑھنا ہے اس کے لیے ہمیں جتنا مواد بھی چاہیے یہ ہمیں خود تلاش کرنا پڑے گا، خود آپ لوگوں کو نوٹس بنانے پڑیں گے، اور یہ جو نظمیں اور غزلیں ہیں ان کے لیے بھی تشریح کے نوٹس اب آپ ساتھ ساتھ تیار کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے جیسے میں آپ کو اس کی وضاحت کرتی جاؤں گی، آپ کو میں سمجھاتی چلی جاؤں گی، ویسے ویسے آپ اس کی تشریح بھی لکھیں گے، حوالہ جاتی اشعار بھی آپ تلاش کریں گے، اور میں کوشش کروں گی کہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ ایک اجمالی سا تعارف ہے جو میں نے اپنے سلیبس کا آپ کو کروا دیا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اردو لٹریچر ہے، اس کو آپ کوئی عام سبجیکٹ سمجھ کر پڑھیں اور یہ خیال کریں کہ باقی مضامین مشکل ہیں اور یہ ایک آسان مضمون ہے اور اس کو ہم پڑھے بغیر بھی شاید ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، چیزیں تلاش کرنی پڑیں گی، اور پھر چیزوں کی تیاری جو ہے وہ بھی کرنی پڑے گی۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا، جو کہ ایک پراپر لیکچر ہوگا کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے، میری کوشش یہ ہوگی کہ پہلے ہم نظم سے شروع کریں کیونکہ نسبتاً جو ہے وہ بچوں کو سمجھنے کے لیے آسان ہوتی ہے۔ تو میں اگلے لیکچر میں جو ہے وہ آپ کو نظم کی تشریح جو ہے وہ انشاءاللہ علامہ اقبال کی نظم کی تشریح جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے پراپر کوئی رجسٹرز یا کوئی ایسا نوٹ بک وغیرہ بنا لیں جس کے اندر جو ہے وہ آپ نوٹس لیتے جائیں، اور پھر اسی کاپی کے اندر جو ہے وہ آپ وہ تشریح جو ہے وہ لکھتے چلے جائیں۔ چونکہ یہ بہت زیادہ نہیں ہے، ایک ایک نظم ہے، ایک ایک غزل ہے، تو اگر آپ یہ ساتھ ساتھ اپنا کام کریں تو یہ ساتھ ہی ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ ایگزامز ہو جاتے ہیں، حالات کچھ بھی ہو، تو جو آپ کا سیمسٹر سسٹم ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، آپ اس کو لٹکا نہیں سکتے کہ اچھا جی چلیں ٹرم کے اینڈ میں پڑھ لیں گے، یہ ٹرم اتنی لمبی نہیں ہوتی،
بہت مختصر وقت ہوتا ہے اور آپ نے اس میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ اور بہت متوجہ ہو کر پڑھنا ہوتا ہے اور بہت ہی باقاعدگی کے ساتھ جو ہے ساتھ ساتھ اپنا کام جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔